السلام علیکم ناظرین، میں شہریار شاذلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباؤٹ ٹوڈے۔ عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ الجزیرہ انٹرنیشنل کی سانحہ ڈی چونک پر غیر جانبدارانہ رپورٹ۔ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اور بلاول بھٹو کے بعد فیصل واوڈا کی مولانا فضل الرحمان سے انتہائی اہم ملاقات۔ مزید بھی خبریں ہیں جن پر نظر ڈالیں گے، تجزیہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ڈیلی اپڈیٹس بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک بار پھر سے مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے وہ مہمان گاہ بننے جا رہا ہے، سرائے گاہ بننے جا رہا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی آمد ہونے جا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے، ایک دو دن پہلے ہی بلاول بھٹو صاحب جناب مولانا فضل الرحمان سے ملے، اور اس کے بعد آج جناب فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے، ان کے گھر ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے، اور باہر آ کر میڈیا ٹاک بھی کی۔ ناظرین، ہم فیصل واوڈا کی جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اس کو دو حصوں میں بیان کریں گے۔ ایک حصہ وہ جو فیصل واوڈا نے کامران مرتضیٰ، سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیان کیا، ہم اس کو بیان کریں گے۔ ایک وہ مرحلہ، ایک وہ حصہ ناظرین جو ابھی پس پشت جو ہے وہ چل رہی ہے، جو کارروائی اب جی پردوں کے پیچھے چل رہی ہے، وہ کارروائی کیا ہے اور کیا کوئی نئی گیم ڈلنے جا رہی ہے، فیصل واوڈا مولانا فضل الرحمان کے گھر کیوں آئے ہیں، اس پر نظر ڈالیں گے۔ مزید بھی اہم خبریں ہیں، وہ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ انتہائی اہم خبر ہے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لاسٹ تک ضرور شریک رہیے گا۔ الجزیرہ انٹرنیشنل ہم جانتے ہیں وہ تو اسرائیل کے دباؤ میں نہیں آتا اور امریکہ کے دباؤ میں نہیں آتا، تو اس نے بالکل غیر جانبدارانہ ایک رپورٹ جاری کی ہے سانحہ ڈی چونک پر۔ جی ناظرین، ڈی چونک میں جو قتل عام ہوا، ڈی چونک میں جو نہتے پاکستانیوں پر ظلم کیا گیا، ڈی چونک میں پاکستانیوں پر گولی چلائی گئی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ گولی کیوں چلائی، ہمارے لوگوں کو شہید کیوں کیا، ہمارے لوگوں پر بم کیوں برسائے، ہمارے لوگوں کو سنائپر سے کیوں شوٹ کیا گیا۔ تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو تھا وہ ایک توانا آواز میں بدلتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس سب معاملے کو ویسے آگے لے کر نہیں بڑھی جیسے بڑھنا چاہیے تھا۔ ہم نے کل بھی بات کی، پرسوں بھی بات کی، اور مسلسل یہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ جو لوگ اس احتجاج میں شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ سب سے پہلے پاکستانی تھے، اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر تھے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خون کی قیمت وصول کریں، ہم ان کے لیے آواز بلند کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ان شہداء کے خون کی قیمت ویسے وصول نہیں کی ابھی تک جیسے کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات ہم 2-3 دن سے مسلسل کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مقتدرہ ہیں ان کو جگا رہے ہیں کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے کارکنان کی شہادت کی قیمت وصول کریں۔ ناظرین، الجزیرہ نے آج جو ہے پاکستانی حکومت کے تمام تر دعووں کی نفی کر دی۔ الجزیرہ نے باقاعدہ طور پر لاش کا بتایا ناظرین، فیصل عطا تارڑ صاحب اور حکومت پاکستان جو ہے یہ ایڈس چلا رہی تھی، اور عطا تارڑ صاحب سیکرٹری داخلہ کو بٹھا کر ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے کہ کوئی لاش نہیں گری ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور یہ پریس بریفنگ جاری کی گئی وزارت داخلہ کی جانب سے۔ تو ناظرین، الجزیرہ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے آج پاکستانی حکومت کے جھوٹ کی نفی کر دی ہے، اور پاکستانی حکومت کو اور عطا تارڑ کو بتا دیا کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تمہاری حکومت بھی جھوٹی ہے اور تم خود بھی جھوٹے ہو۔ تو الجزیرہ انٹرنیشنل نے آج باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے دکھایا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو کہاں پر گولیاں لگی، ان کو کیسے گولیاں لگی، ان کو کس کس بندے نے کیری کیا، ان کو کس کس بندے نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ حکومت پاکستان نے تو ہاسپٹلز کے ڈاٹے غائب کیے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے۔ حکومت پاکستان یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی کو اگر ایڈ چلا کر اور اپنے 2 وزیروں مشیروں کو بٹھا کر جھوٹ بولی جائے گی تو کسی کو کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ سب کو پتہ ہے آپ نے لاشیں قائم کی ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے پیمز ہاسپٹل اور دوسرے اسلام آباد کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی انتظامیہ کو پریشرائز کیا ہے، اس کے بعد آپ نے لاشیں غائب کی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے الجزیرہ نے غیر جانبدارانہ رپورٹ ایک جاری کی، اور اس نے بتایا کہ حکومت پاکستان نہایت صریحاً جھوٹ بول رہی ہے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ ٹکراؤ بھی ہوا ہے، لوگوں پر اسٹیٹ فائرنگ بھی کی گیا، لوگوں کو سنائپر شوٹ بھی کیا گیا، لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے جو 12 کا ڈیجٹ دیا ہے وہ بالکل غیر مؤثر ہے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ایک چھوٹا سا ڈیجٹ ہے۔ اسی طرح آج جو ہے علیمہ خان نے
ہم نے جو بات کی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدت پکڑے تو علیمہ خان نے بھی یہی بات کی ہے کہ 12 بندے تمہیں کیا لگتا ہے وہاں پر اگر کم از کم آپ کو دیکھیں تو 10 20 30 40 50 ہزار بندہ تو تھا وہاں پر, تو اگر ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی جائے گی تو کیا صرف 12 بندے شہید ہوں گے؟ نہیں ناظرین, علیمہ خان نے بھی آج یہی بات کی کہ صرف 12 بندے شہید نہیں ہوئے, یہ 2 سے 3 فگرز کی اموات کا فگر ہے. پہلے تو جو ہے وہ جو لطیف کھوسہ نے 260 سم تھنگ کا نمبر بتایا تھا وہ ابھی تک غیر مؤثر ہے, وہ ابھی تک غیر یقینی ہے. لیکن آج علیمہ خان نے بھی یہی بات کی کہ بیرسٹر گوہر ابھی تک صحیح بات نہیں بتا رہے. تو میں نے آپ کو جو کل بھی بات بتائی تھی کہ بیرسٹر گوہر, علیمہ خان اور بشرا بی بی ان کا ایک کیمپ بنتا جا رہا ہے. علیمہ خان عمران خان کے ساتھ مخلص ہے. علیمہ خان, میں آپ کو ناظرین ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں ان تینوں پرسنالٹیز کو لے کر, آپ سنیے گا. میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتا ہوں. ہمارے سامنے 3 پرسنالٹیز ہیں جو اس وقت ریپیوٹیڈ پرسنالٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں, ٹھیک ہے. ایک تو بیرسٹر گوہر ہے جن کو عمران خان صاحب نے اپنے بعد چیئرمین نامزد کیا ہوا ہے. ایک ہمارے پاس بشرا بی بی ہیں اور ایک علیمہ خان ہے. ناظرین سب سے پہلے علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے, اور جس طرح ہمارے ایک معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ماں جائی ہیں, ٹھیک ہے, عمران خان کی بہن ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کا ایک زندگی بھر کا رشتہ ہے. تو وہ عمران خان کو سچی بات اندر جا کر بتاتی ہیں اور عمران خان کی بات اسی طرح سے آ کر باہر بتا دیتی ہیں. یہ علیمہ خان کی ایک پرسنالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین. دوسری ہمارے پاس بشرا بی بی ہیں ناظرین. بشرا بی بی کے اوپر میں انشاءاللہ ضرور کسی دن آپ کے سامنے ایک پورا ایک تفصیل کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ ویڈیو کروں گا. جو ان کے معاملات بتائے جاتے ہیں کہ وہ جادوگرنی ہے اور وہ کوئی علم کرتی ہیں, تو انشاءاللہ ہماری ایک اس پر ریسرچ جاری ہے, اور میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر بشرا بی بی کس طرح کے معاملات میں شریک رہتی ہیں. تو بشرا بی بی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی انا کی مریض ہیں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ناظرین. ضروری نہیں ہے, میں آپ کے سامنے کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ میں ضروری نہیں ہے میری یہ بات درست ہو, لیکن ابھی ہماری ریسرچ جاری ہے, میری پرسنل ریسرچ اس پر جاری ہے اور بہت جلد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی اپنی انا کی غلام ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ توہم پرستی ان میں کچھ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے اس بنیاد پر یہ لگتا ہے کہ بشرا بی بی بھی ایک عمران خان کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. تیسرا بیرسٹر گوہر. ناظرین بیرسٹر گوہر اس وقت بہت جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو چلا رہے ہیں نا ناظرین, وہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت. یعنی کہ آپ کے اوپر اس وقت نہایت ہر طرح کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. تو میں اتنا جانتا ہوں, میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو, کہ بیرسٹر گوہر کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز ہیں, لیکن وہ پارٹی معاملات کو چلانے کے لیے کسی حد تک درست بھی ہیں, ٹھیک ہے ناظرین, کیونکہ کمپرومائز کیے بغیر معاملات نہیں چل سکتے. تو میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی کہ پارٹی میں بھی اس وقت شدید اختلافات ہیں. جی ناظرین, پارٹی میں اس وقت بیرسٹر گوہر, علیمہ خان اور بشرا بی بی کے کیمپس علیحدہ علیحدہ بنتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کیا. اور بہت سی خبریں ہیں میں جن کی طرف جانا چاہتا تھا, لیکن ایک بہت اہم خبر ناظرین, بہت اہم تجزیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بہت سی اہم خبریں تھیں جن کو میں اسکپ کرتا ہوں. ہمارے نوجوان صحافی ہیں سید مزمل, ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہم جانتے ہیں کوئی بہت کلیئر نیریٹو رکھتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھی سوچ کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں. تو ان کے گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی خبر تھی, میں نے اس پر بات کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ اس کو مزید آگے کسی دن ڈسکس کر لیں گے. اس کے علاوہ مریم نواز کی خبر تھی جو کل انہوں نے یونیورسٹی میں طلبات کے سامنے اپنا بیان کیا, تو وہ بھی آج خبر لیک ہوگی. ظاہر ہے وہ جو مریم بی بی ہمیں پتہ ہے ان کی حرکتیں کیسی ہیں اور وہ کس طرح کے کام کرتی ہیں. تو آج یہ خبر ایک صحافی نے بریک کی کہ جس یونیورسٹی میں مریم نواز نے اپنا آ کر بیان کرنا تھا, خطاب کرنا تھا, وہاں پر اس یونیورسٹی میں نوجوان 30,000 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے ناظرین, اور ان اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ آج آپ کی کلاسز آف ہیں, اور آج آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے. تو گنے چنے طلبہ جن کو اسکالرشپ دینی تھی صرف ان طلبہ کو بٹھایا گیا. تو آپ سمجھ جائیں کہ نوجوان نسل کا کس قدر اس ہماری پرائم منسٹر جو ہے, ہماری سی ایم جو ہے مریم نواز, اس کے اوپر پریشر ہے کہ میں اس کو فیس نہیں کر سکتی. تو آپ یقیناً کر بھی نہیں سکتی. نوجوان نسل اس وقت جس قدر شعور سے بہرامند ہو رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جھوٹ زیادہ دن چل سکے گا. تو ناظرین ان خبروں پر ہم سائڈ پر کرتے ہیں. مین خبر جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ فیصل واوڈا کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. اب یہ بات ہے ناظرین, اب آپ نے پوائنٹس کو جوڑنا ہے. میں آپ کے سامنے پوائنٹس ٹو پوائنٹ بات کرتا ہوں. سب سے پہلے سانحہ ڈی چوک ہوا, گولیاں چلی,
حکومت نے فوج کے سر پر ڈالی، فوج نے حکومت کے سر پر ڈالی. شہباز شریف نے بڑی ایزیلی کہہ دیا کہ ہم آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. یعنی شہباز شریف نے بڑا سیانہ بنتے ہوئے اپنی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈالی. فوج اب اس کو نہیں اٹھا سکتی، انٹرنیشنل پریشر اس قدر زیادہ ہے اور ہر چیز سامنے کلیئر ہے. اور تو ناظرین آپ کے سامنے میں ساری پوائنٹس ٹو پوائنٹ آپ نے بات جوڑنی ہے. تو یہ صورتحال ہمارے سامنے تھی، ان کا آپس میں کلیش رہا پچھلے ایک ہفتے میں. اس کے بعد بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو دوڑیں لگائی وہ کسی مقصد کے لیے لگائی تھی ناظرین. وہ بلاول بھٹو نے اور آصف علی زرداری نے کسی مقصد کے لیے وہ دوڑیں لگائی تھی. اور تیسرا چوتھا فریق ہمارے سامنے ہے مولانا فضل الرحمان، اور ایک سب سے اہم فریق وہ ہے عمران خان. ناظرین اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج حکومت کا مزید بھار نہیں اٹھانا چاہ رہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہم جو ڈیلیور ویسے جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ڈیلیور نہیں کر پا رہی. بے شک اسٹاک ایکسچینج آپ کا وہ ریکارڈ بلندیوں پر جاتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کس وجہ سے جا رہا ہے اور کس طرح سے جا رہا ہے. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو فوج ہے، ہمارے ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ حکومت کا مزید بوجھ برداشت نہیں کرنا چاہتی. عمران خان ڈیل کے لیے مان نہیں رہا. ناظرین شہزاد اکبر نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کو آخری آفر 6 ماہ کی گئی ہے کہ بھائی ہم تمہیں ضمانت دے دیتے ہیں 6 ماہ کے لیے، نتھیے گلی میں جا کر چپ کر بیٹھ جاؤ. لیکن عمران خان نے وہ بھی قبول نہیں کی. تو ہمارے سامنے ایک فریق یہ ہے کہ عمران خان کو ظاہر ہے ناظرین ہمارا نظام جو ہے وہ چلانا تو اداروں نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے وہ اپنے تانے بانے ملاتی رہتی ہے کہ یہ نہیں ٹھیک تو اس کو جیسے وہ آپ چیس کھیلتے ہیں تو یہ پیادہ نہیں ٹھیک تو اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کو اٹھا کر اس کو رکھ دیتے ہیں. تو چیس کے طرح جو ہے وہ پیادے ہلاتی رہتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو ہے نا سنی گئی ہے. میں نے بات آپ کو بتائی ہے، وہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری کی مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے سنی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، فوج حکومت سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مزید ان کا بوجھ. بھائی 17 سیٹیں ہیں آپ کی، 17 سیٹیں سے آپ کو حکومت دے دیا اور آپ کو کیا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، فوج اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے. اس کے لیے عمران خان ایک آپشن ہے ان کے پاس کہ عمران خان اگر کمپرومائز کر کے فوج کے ساتھ جڑ جائے تو فوج اپنے معاملات کو ویسے ہی دوبارہ کنٹینیو کر سکتی ہے. لیکن عمران خان ایک سٹانس لیا ہوا ہے، ایک نیریٹو کو فالو کر رہے ہیں کہ میں نے اب فوج کے ساتھ نہیں چلنا، میں پہلی غلطی کر چکا ہوں، میں نے اس کا خمیازہ بھگت لیا، میں نے اب اپنے پاکستان کو اس بوسیدہ اور غلیظ نظام سے پاک کرنا ہے. تو عمران خان فوج کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. اب عمران خان کے بعد فوج نے دانا ڈالا ہے بلاول بھٹو زرداری کو. جی ناظرین، اور مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ مدارس رجسٹریشن کا جو ایکٹ ہے اس کے اوپر سائن نہیں کیے جا رہے. اس کے بیچ میں یقینی طور پر کوئی بات ہے، ناظرین. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو اب تھوڑا سا موو کر رہے ہیں، مجھے اس کا لگتا ہے کہ مزید یہ خبر کھلے گی آگے جا کر. ناظرین آپ کو سمجھ آتا رہے گا کہ بات میں نے جو کی ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، خبر آپ کے سامنے بریک کی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر سمجھ آ جائے گا. میں نے ابھی اس کو مخصوص انداز میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نہ کسی مسند پر نشین ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. اور رہی بات فیصل واڈا کی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں اس کی 2 طریقے سے بات کروں گا، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو باتیں اندر ہوئی. ناظرین فیصل واڈا ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کیمپ میں ہیں اور کن کے نمائندے ہیں اور کن کی باتیں آ کر کرتے ہیں، کن کو جا کر باتیں بتاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے فیصل واڈا نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی بشرا بی بی سے اور اپنے حواریوں سے جان چھڑا لے. ناظرین آپ نے یہ ورڈنگ پہ آپ نے غور کرنا ہے. میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. فیصل واڈا نے کہا جی کہ بشرا بی بی سے اور اپنے حواریوں سے جان چھڑا لے، یعنی کہ ادارے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ. لیکن وہ صرف کیونکہ کچھ ہم بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے جو پچھلا ٹینیور تھا اس میں جو معاملات گڑبڑ ہوئے ان میں کسی نہ کسی طرح سے بشرا بی بی کا کردار تو تھا. ناظرین ایک صحافی ہوتے ہوئے غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے میرا اتنا حق بنتا ہے کہ میں حق کو حق کہوں، جو بات مجھے پتہ ہے میں اس کو بیان کروں. بشرا بی بی نے اپنی توہم پرستی میں آ کر بہت سے معاملات کو خراب کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادارے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس ایک اس وقت اسٹیٹ پاور ہے، عمران خان کسی بھی طرح سے کمپرومائز کر ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے
وہ بھی خاموش رہے، ہم بھی خاموش رہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو فیصل وابڈا نے یہ کہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی سے جان چھڑا لے اور اپنے حواریوں سے جان چھڑا لے، یعنی کہ جو نظریاتی کارکن ہیں، تو ہم پھر کمپرومائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک سیاسی بیان دیا کہ جو میں مولانا فضل الرحمان کے پاس حاضر ہوا تھا، سیاسی طلاق کیسے ہوتی ہے اور خلا کیسے لیا جاتا ہے، آپ سمجھیں اس بات کو، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں انہوں نے کی. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں 15 کے بعد جو ہے وہ 5 ملکوں کا دورہ کر رہا ہوں. 5 ملکوں کا دورہ کیوں کر رہے ہیں، اب آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں. 5 ملکوں کا دورہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر بڑھ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہر فارن کنٹری میں اپنی لابنگ کر رہی ہے، تو فیصل وابڈا صاحب کو ایسے کر کے بھیجا جائے گا فارن کنٹریز میں، اور امریکہ بھیجا جائے گا، یو کے بھیجا جائے گا، اس طرح کی کنٹریز میں بھیجا جائے گا. وہاں پر یہ جا کر بتائیں گے کہ ہمارے ملک کے لیے فوج کتنی ضروری ہے. بے شک ضروری ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن آپ نے وہاں پر جا کر جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ دودھ کا دھلا ہوا ثابت کیا جائے گا ہمارے اداروں کو، اس لیے جا رہے ہیں. تو ناظرین، فیصل وابڈا صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا ان کے پاس کس فیصل وابڈا صاحب آج فضل الرحمان صاحب سے کیوں ملے. فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک ان کے پاس ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ جس سے بھی مل جائیں گے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جس کے ساتھ بھی مل جائیں گے وہ سونا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی پوزیشن بنی ہوئی ہے، سیٹس کی ان کی پوزیشن ایسی ہے. تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی، کچھ خبریں دی، کچھ تجزیہ دیا. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے اور آپ کو کوئی ایسا کوئی خبر فیل ہو کہ وہ جو آپ کو فیل ہو کہ ہم بنا ریسرچ کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ضرور اس کی نشاندہی کیے گا. کمنٹ باکس ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے ہمیشہ مقدم رہے گی، اور آپ کا جو کمنٹ ہے ہم اس کو ہمیشہ پریفر کرتے رہیں گے. یہ تھی آج کی خبریں، آج کا تجزیہ، آج کا ایپیسوڈ، آج کی ویڈیو. کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات.